عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رعایتن رخصتاً گھر سے نکلنے کی اجازت دی ہے. مرد کا اصل مقام گھر سے باہر ہے، عورت کا اصل مقام گھر ہے. گھر سے باہر عورت نکل سکتی ہے لیکن رخصت اور رعایت کے تحت. صحیح اب ہے. اگلی بات یہ کہ محرم کی ضرورت ہے یا نہیں. محرم کی ضرورت سفر کی ہے. شہر کے اندر اگر لوکل ہم آمد و رفت ہے ہماری، ہم آنا جانا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے محرم کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سفر کیسے کرنا ہے، یا ہم نے اگر محرم کے بغیر ہم نکل سکتے ہیں تو ہم نے یہ جو ہمارا آمد و رفت ہوگی اس کے لیے طریقہ یا وسیلہ کیا اختیار کیا جائے گا. اس کے بارے میں شریعت کوئی ہمیں اصولی رہنمائی اتنی تو دیتی ہے کہ ہم اپنی حدود و قیود پردے کے حوالے سے وہ ہماری قائم رہیں. ہم باہر نکلیں تو ہمارا لباس جو ہے، ہمارا اطوار جو ہے، ہمارا طریقہ وہی ہو جو ایک مسلمان عورت کی شناخت ہے. لیکن اس کے بعد وہ کار ہے، وہ بس ہے، وہ اسکوٹی ہے، وہ پچھلے دور میں اگر ہم جائیں تو گھوڑا ہے یا اونٹ ہے. شریعت اس بارے میں خاموش ہے. وہ ہر دور کے اپنے تمدن کے اعتبار سے، ہر دور کی اپنی معاشرت اور سویلائزیشن کے حساب سے عورت نے یا عورت کے جو گھر میں اس کے مرد قوام ہے انہوں نے یہ طے کرنا ہے کہ کون سا طریقہ کار ایسا ہو سکتا ہے جو عورت کے لیے زیادہ سیف، ساؤنڈ اور عورت کی سیکیورٹی اور سیفٹی کے لحاظ سے بہتر ہے. صحیح ہے. اب اس میں عورت جو ہے وہ ڈرائیونگ سیکھ کے خود ڈرائیونگ کرنا چاہتی ہے، وہ گاڑی ڈرائیو کرتی ہے، اسکوٹی ڈرائیو کرتی ہے، اور اگر وہ ان حدود و قیود کے ساتھ کر رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور میں نے اگر سٹارٹ کی تو میں نے بھی اسی اصول کے تحت، اور پھر میں ایک بات یہاں پہ بار بار دہرانا چاہتی ہوں کہ میں رخصتاً اور رعایتاً یہ طریقہ اختیار کرتی ہوں. میں یہ شوق یا ایک یعنی عادت کے تحت یہ نہیں کرتی. یعنی میں یہ ایڈونچر سمجھتی کے ہوں میرا لیے باہر نہیں مقام گھر ہے، نکلتی ہیں. مجھے گھر میں ہونا چاہیے. لیکن چونکہ باہر نکلنا سم ٹائمز مجبوری ہوتی کے لیے، بالکل ایڈونچر کے لیے یا عادت کے لیے، شوق کے لیے ہم جا رہے ہیں، آؤٹنگ کے لیے جا رہے ہیں، یا ہم ونڈو شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، یا لیٹس گو فار چٹ چیٹ، اس طرح کی یہ ساری جو فضولیات ہیں، ان کے لیے اگر ایک عورت نکلتی ہے تو یہ نکلنا پسندیدہ نہیں ہے. شریعت کیا اختیار کرتی ہے؟ حدود و قیود کے ساتھ وہ جو بھی طریقہ اختیار کرے. اور آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں پبلک ٹرانسپورٹ کی نسبت عورت کا خود ڈرائیو کر کے جانا، وہ گاڑی ہو یا وہ اسکوٹی ہو، زیادہ بہتر اور سیف ہے. اچھا ماری صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے آپ نے ابھی بولا ہے نا کہ شریعت عورت اسکوٹی پہ سفر کر رہی ہے یا کار پہ یا بس وغیرہ پہ، گھوڑے پہ یا اونٹ وغیرہ پہ، اس پر جو ہے وہ بالکل خاموش ہے. ٹھیک ہے، تو اس بارے میں آپ بتائیے گا پھر شریعت نے مطلب اس کا اصل معیار ہے کیا؟ سہولت ہے یا پھر حفاظت ہے؟ اس مناسبت سے ذریعہ سفر کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے حفاظت اور اس کے بعد سہولت. عورت کے لیے سب سے پہلے دیکھیے وہی اصول ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. ایک اصول یہ ہے کہ ہم نے اصل مقام ہمارا گھر ہے. دوسرا اصول یہ ہے کہ ہم نے شہر کے اندر محرم کے بغیر ہمیں رخصت اور رعایتاً ہمیں اجازت ہے، ہم سفر کر سکتے ہیں. اور تیسرا اصول یہ ہے کہ ہم نے اپنی حدود و قیود جو ایک مسلمان عورت کی شان ہے اور اس کے وقار اور عزت کا ضامن ہے، ہم نے ان حدود و قیود کا اہتمام کرنا ہے اور لحاظ کرنا ہے.